خیموں کو گھیر لیا ہے، بہت قریب آ چکے ہیں اور اب جنگ جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں شروع ہو جائے گی، لیکن مہلت مانگی گئی تو عبادات کے لیے۔ کون سی ایسی خاص عبادات تھیں جو اس دن اس کے لیے مہلت مانگی گئی، کہا گیا ہم نے عبادات کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے؟ اور کون سی ایسی دعائیں اس دن ہسٹری میں کیا لکھا ہے، وہ کون سی ایسی دعائیں مانگی گئیں کہ اتنا بڑا رتبہ ملا، وہ بھی شہادت کا؟ اور وہ واقعہ آج بھی ہم اپنے بچوں کو بھی سناتے ہیں۔ اور جیسے حلیمہ نے ذکر کیا کہ یزیدی قوم کا تو پتہ بھی نہیں کہاں ہے، لیکن آپ دیکھیں آج بھی امام حسین کا ذکر آج تک ہوتا ہے اور ان کی نسلیں آج تک، وہ 72 افراد کی نسلیں آج تک موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام نے مہلت نہیں مانگی تھی، بلکہ مہلت لشکر کو دی گئی تھی کہ ابھی بھی ان وقت کو، ہے، سوچ لو۔ لشکر کو مہلت دی گئی تھی کہ ابھی بھی سوچ لو تم کرنے کیا جا رہے ہو۔ یہ نبی کا نواسہ ہے، یہ مولا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، اور یہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہے جن کا تم خون بہانا چاہتے ہو۔ تو ان کو سمجھ دینے کے لیے، سیکھ دینے کے لیے کہ تم تھوڑی سی سمجھ اور سیکھ کر لو۔ اور رہی عبادات کی بات، تو امام علی مقام کے پورے گھرانے کو آپ دیکھیں، ان کی والدہ محترمہ کو دیکھیں، وہ تو سردیوں کی لمبی راتوں میں اتنی عبادت کرتی تھیں کہ ایک سجدے میں ان کا تو پوری کی پوری رات گزر جاتی تھی، اور وہ کرتی تھی کہ پروردگار تیری تو رات اتنی چھوٹی ہے کہ میرا تو دوسرا سجدہ بھی نہیں ہو پایا۔ اللہ تو انہوں نے مہلت نہیں مانگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تاریخ کے مورخ نے یہاں پہ غلطی کر دی اور اس نے کہا کہ انہوں نے مہلت مانگی۔ وہ تو جنت کے سردار تھے نا، حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو ان کو مہلت مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دراصل وہ مہلت ان کو دے رہے تھے کہ جو گمراہ ہو گئے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ رہا اس رات میں عبادات کرنا، تو ان کے نانا کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن میں فرمایا اللہ نے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے نبی، آپ کیا کیجئے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ کھڑے ہو جائیں اور رات کو آپ عبادت کریں، رات کے آدھے حصے میں، تھوڑے حصے میں، زیادہ حصے میں، اور اپنے رب کو یاد کریں اور قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں۔ اور امام علی مقام نے جب پیغام بھجوایا تو اس میں بھی یہی بات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے نماز سے اور قرآن سے کتنی محبت ہے، تو آج کی رات میں سجدوں میں گزارنا چاہتا ہوں اور اپنے رب کے کلام کو میں بہت خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ امام علی مقام کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ صبح ان کے ساتھ جنگ ہوگی اور یہ ظلم ہم پہ ڈھائیں گے، تو اس لیے اپنا آخری وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے اور اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ اور اس کی خبر تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت دی تھی جب امام علی مقام کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جب آپ کی ولادت ہوئی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے آپ کو چوما، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کے لبوں کو چوما، اور چومنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک قوم میرے اس شہزادے کو شہید کر دے گی۔ تو شہادت کا تو ان کو پہلے سے پتہ تھا، اب وہ رات آ گئی تھی کہ جس رات کے بعد شہادت آگے ہونی تھی دن میں، تو اب اپنے نبی کے اس فرمان کو سنتے ہوئے اور اللہ کی طرف جانے سے پہلے وہ تیاری تھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی۔